وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، سب کو اس نے دینا ہے۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے 120 دن کا ہوتا ہے شکم مادر میں، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے جو اس کی زندگی بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ وہ تو لکھ دیا گیا، چاہے اس پہ چھلانگے بھی لگائے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، تو وہ اس کا تو لکھا ہوا ہے، جو آیا ہے وہ لکھوا کے اپنا ہے۔ ہم خام کی 6 نسلوں کے لیے جو ہے وہ تیاری کر کے جا رہے ہیں کہ ان کو پریشانی نہ ہو، تو ہم اس دھن کے اندر بعض کا حرام حلال کی تمیز بھی ہم سوچ جاتے ہیں۔ باقی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ حلال، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا بھی ہوا لیکن ہوگا پاکیزہ تو اجر دیکھو کتنا ہے۔ حضرت سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ حدیث ہے، جو انسانی مشکلات ہیں اس وقت سب سے بڑی مشکلات ہماری معاشی مشکلات ہیں۔ ہر بندے کو دوڑ یہ لگی ہے کہ میرا 5 مرلے کا مکان ہے تو 10 مرلے کا ہو جائے، 10 مرلے والا کہتا ہے 20 مرلے کا ہو جائے، جس کا تھوڑا کاروبار ہے وہ کہتا ہے زیادہ ہو جائے، بس ہم اس چکر میں لگے ہوئے۔ اور ظاہر ہے معاشرت کی کوئی حالات ایسے ہو گئے ہوئے ہیں، دائیں بائیں دیکھ سے کچھ متاثر بندے کو ہونا پڑتا ہے، کچھ مجبوریاں بھی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن انسان اپنے اندر سے جم جائے، پکا ہو جائے کہ میں دائیں بائیں کیوں دیکھ کے زندگی گزاروں، میں اپنے اندر دیکھوں، اندر سے فیصلہ لوں، تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی سوکھی کرنے والی حدیث ہے، سنو اور ٹھنڈ پڑے گی تمہیں۔ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، حضور نے ارشاد فرمایا، سید علی المرتضیٰ سے مروی ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہو گیا، میں تو پھر بتا دوں، تجھے تو ضرورت تھی، بچوں کے لیے دوا کی ضرورت تھی، بیٹی کے لیے جہیز کی ضرورت تھی، تجھے مسائل تھے، لیکن تجھے جتنا ملا تو نے کہا مالک میں خوش ہوں، تیری عطا میں خوش ہوں۔ تو اللہ کے دیے گئے رزق پہ راضی ہوا، تجھے لوڑ تھی، ضرورت تھی، حاجت تھی، تو حاجت مند ہو کے بھی راضی ہو گیا، میں تو تیرے عملوں کا حاجت مند بھی نہیں تھی۔ تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ بتاؤ کتنا پیارا سودا ہے۔ اللہ ایک اور روایت سنتا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، اے ابن آدم تو اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے تو میں تیری محتاجیوں کو ختم کر دوں، تیری محتاجی ختم ہو جائے گی، تو اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، بس عبادت کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری فکر کے لیے، میری یاد کے لیے اپنے دل کو فارغ کر دے۔ جب تو نماز پڑھ رہا ہو تو دکان سے نہ جائے، جب تو سجدہ کر رہا ہو تو اس وقت گاہک کا انتظار نہ ہو، جب تو میرے حضور کھڑا ہو تو پھر میرا ہی، تو اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، تیری ضروریات کی کفالت میرے ذمہ رہے، میں تیری محتاجیاں دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام سے بھر دوں گا، لیکن تیری محتاجی ختم نہیں ہے۔ سویر کام، شام کام، گھر آئے تو فون بج رہا ہے، گھر بیٹھ کے بھی کاروبار ہو رہا ہے، شادی میں بھی خوشی نہیں ہے، کاروبار پہ دھیان ہے، عمرے پہ گئے ہیں تو وہاں بھی دھیان کاروبار پہ ہے۔ تجھے اتنا کام دوں گا کہ تجھے کوئی فرصت ہی نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ کام سے بھر دوں گا، لیکن تیری ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ یہ تب ہوگا جب تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے گا پھر تو موج ہی موج کرے گا۔ تو ذکر کرتا جا، تو درود پڑھتا جا، تیری ضروریات میں پورا کرتا جا۔ تو اپنی زندگی کو سوکھا کرنے کے لیے میں اور آپ کوشش کریں۔ ہم اپنی زندگی کو خود اوکھا کرتے ہیں، خود مشکل میں ڈالتے ہیں، اور پھر نکلنے کا راستہ بھی ہمیں نہیں ملتا تلاش کرنے کے باوجود۔ یہ سوکھا اور آرام دہ راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ لے آؤ اور اپنے دل کو اس کے لیے فارغ کر دو، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، کیونکہ اس پہ راضی نہ بھی ہوگے تو پھر بھی کیا ہوگا، پھر بھی تو کچھ نہیں ہونا۔ جو اللہ نے دیا ہے، جو اس کی تقسیم ہے، اگر کوئی بندہ اس پہ راضی نہیں ہوتا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر بھی تو صرف اپنے آپ کو جلانا ہے نا، اور کیا کرتا ہے؟ ہوگا تو وہی جو قسمت میں ملے گا۔ تو بہتر نہیں کہ یہ فن اختیار کر لیا جائے، کتنا اچھا فن دیا گیا ہے کہ اللہ کی تقریر پہ راضی ہو جاؤ،
پھر زندگی سوکھی ہو جائے گی، زندگی سہولت والی ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔